اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت نہ درود و سلام دے تحفے پیش کر لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا شفیع المذنبین اتویچ قرآن پاک پہ اولے پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین و امام القبلتین اللہ مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم آپ دی پاک برگاہ دے اندر
عدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستو بھائیو پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ لطف فرماتا ہے۔ یرزق من یشاء، جسے چاہے رزق عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ قوت و عزت والا ہے۔ مَا كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ، جس نے آخرت کی کھیتی کا ارادہ کیا تو نزد لہو فی حرثی، رب اس کی کھیتی کو اور بڑھا دے گا۔ رب فرماتا ہے کہ ہم اور بڑھا دیں گے۔ وما کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کا ارادہ رکھے تو نؤتیہ منہا، ہم ان میں سے کچھ اسے دیں گے۔ وہ بھی چاہیں گے تو دیں گے، کچھ دیں گے، ان میں سے کچھ دیں گے۔ اور آگے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں من نصیب، کچھ حصہ۔ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے۔ کہ یہ لطف ہے کیا؟ لطیف، لطف ہوتا ہے نرمی کرنا، مہربانی کرنا، احسان کرنا، یہ لطف ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر لطف کیا، وہ اپنے بندوں پر لطف کرتا ہے۔ بندوں کی دو قسمیں ہیں، ایک بندے وہ ہیں جو غیر مسلم، اور ایک بندے وہ ہیں جو مسلمان ہیں۔ اللہ کافروں پر بھی لطف کرتا ہے، مگر صرف دنیا پر، کہ اس کے احسانات ہیں کافروں پر بھی۔ کافروں کو عطا کرتا ہے مال، ان کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی وہ رب کو رب مانتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی رب انہیں عطا کرتا ہے، لطف فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، احسان فرماتا ہے، پھر بھی انہیں عطا کرتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے بعبادہ، اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ مسلمان ہیں، وہ مومن ہیں۔ تو مومنوں پر اللہ نے کیا کرم کیا، کیا لطف اپنے بندوں پر کیا، کہ اللہ تعالی کی ذات نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر کے پہلے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، پھر
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے کہنے پہ پھر گئے، واپس تھوڑی کروائیں، یہاں تک کہ 5 باقی رہ گئیں۔ یہ لطف ہے اپنے بندوں پر رب کا، یہ احسانات ہیں اللہ کے اپنے بندوں پر کہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے تو ایسے کرتے ہیں 5 دے دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کام کرتے کرتے 5 باقی رہ گئیں۔ اور پھر سب سے بڑا لطف یہ ہے رب کا کہ وہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے کہ دی 50 پہلے تو تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑ دی باقی، اور 5 باقی رہ گئیں، 45 کی معافی ہو گئی، پر ثواب میں کمی نہیں ہے، ثواب 50 کا ہی ہے۔ یہی تو لطف ہے نا، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے، احسانات فرماتا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ 50 دے کر پھر 5 حضور لے کے آئے اور ثواب 50 کے ہی مل رہا ہے۔ یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کے احسانات ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا احسان یہ اس کا لطف یہ ہے کہ نماز دے کر کے، کیوں نماز دی؟ اس لیے نماز دی کہ میرا بندہ جب نماز میں کھڑا ہوگا کہے گا اللہ اکبر، میرا بندہ کہے گا اللہ اکبر۔ جب وہ اللہ اکبر کہے گا تو میں فرشتوں کو کہوں گا، فرشتوں ذرا دیکھو تم کیا کہتے تھے؟ قالوا وتجعلوا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ذرا دیکھو نا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں بہتر جانتا ہوں۔ دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کا لطف ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں نماز دی، اور جب نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات فرماتی فرشتوں اب میرا بندہ نماز میں کھڑا ہونے لگا ہے، ایسے کرو کہ اس کا جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ اٹھا لو، اوپر سے اتار لو۔ اب وہ اتار لیتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے پھر رب سے وہ التجا کرتے ہیں، عرضی کرتے ہیں یا اللہ کیا پھر دوبارہ واپس رکھ دیں؟ رب کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے فرشتوں، اللہ لطیف بعبادہ، میں تو اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہوں، میں تو اپنے بندوں پر رحم کرتا ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں لطیف بھی ہوں۔ اس لیے یہ میری شان کے لائق نہیں ہے کہ ایک دفعہ گناہ اتار لیے جائیں، ایک دفعہ گناہوں کا بوجھ اتار لیا جائے اور پھر دوبارہ رکھ دیں۔ اور وہ تو میری تعریف کر رہے تھے، کہیں کہتے ہیں اللہ اکبر، کہیں کہتے ہیں سبحانہ اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور کہیں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہتے ہیں یا اللہ اس مردود سے بچا، یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ کہیں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہیں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو مجھے رحمان بھی کہے اور رحیم بھی کہے، اور میں پھر گناہ کا بوجھ دوبارہ اس کے اوپر ڈال دوں، وہ میری صفتیں بھی کرے اور پھر دوبارہ ڈال دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جاؤ ایسا کرو، یہ اس کے جو گناہوں کی گٹھڑی ہے یہ نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہی قوت والا عزت والا ہے۔ اور یاد رکھنا قوت والا بھی ہے عزت والا بھی ہے، کون؟ وہ رب ہے۔ تو جو رب کی مانتا ہے، جو رب کی مانتا ہے، رب پھر اسے قوت بھی عطا کر دیتا ہے، رب اسے عزت بھی عطا کر دیتا ہے۔
جو رب کی مانتا ہے رب اسے قوت بھی عطا کر دیتا ہے، پھر اسے عزت بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور وہ اس طرح کی قوت اور عزت نہیں، قوت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ غریبوں پر ظلم کرنے والی، یہ قوت نہیں دیتا، پھر وہ قوت دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوسوں میل دور بیٹھے ہیں، نجم القبریٰ آپ کے پیر و مرشد کوسوں میل دور بیٹھے ہیں، ادھر امام فخر الدین رازی کی جان کا وقت آ گیا، ادھر شیطان نے دلیلیں مانگنی شروع کر دیں، کہا کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک بھی دلیل دی، دوسری بھی دلیل دی، وہ رد کرتا گیا یہاں تک کہ 360 دلیلیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 360 دلیلیں دی، پیش کی۔ نزاع کا وقت تھا، وہ بھی اللہ والے تھے، نزاع کا وقت تھا، دلیلیں 360 دلیلیں دی۔ یہ اللہ والوں کی کام ہے، تیری اور میری اس وقت بولتی بند ہو جائے، زبان بھی نہ بولے، یہ اللہ والے ہی ہیں جو بول جاتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں۔ اور تب طاقت آتی ہے جب اللہ کی مانی جاتی ہے، جو اللہ کی مانتا ہے وہ القوی العزیز کی جو مانتا ہے رب اسے پھر قوت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے۔ کیا قوت دی، کیا عزت دی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے 360 دلیلیں جب دی تو ادھر کیا ہوا، اس نے رد کر دی، شیطان نے رد کر دی۔ جب رد کی نا، کوسوں میل دور بیٹھے ہوئے پیر و مرشد نجم القبریٰ آپ وضو فرمانے کے لیے بیٹھے تھے، ہاتھ میں چلو بھرا اور ادھر سے اپنے مرید کو دیکھا، میرا مرید مشکل میں ہے، اپنے مرید کو دیکھا، اندر والی آنکھوں سے دیکھا، روحانی آنکھوں سے دیکھا، میرا مرید مشکل میں ہے۔ نجم القبریٰ نے نظر دوڑائی، دیکھا، ادھر سے پانی ہاتھ میں لیا اور اس طرف پھینکا، پھینک کے فرمایا فخر الدین رازی بیٹا تو اس شیطان لعین کو کہے کہ میں بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں، میں بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں۔ تو پھر نجم القبریٰ کی یہ آواز بھی پہنچی۔ مورخین لکھتے ہیں اور مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ جو ہے نجم القبریٰ ان کی آواز بھی پہنچی اور وہ چھڑکا ہوا پانی بھی کوسوں میل امام فخر الدین رازی کے چہرے پہ آ کے پڑا اور وہ آواز بھی پہنچی۔ تو یہ طاقت تب آتی ہے وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، جب اس کی مانی جائے، جب اس کی فرما برداری کی جائے تو پھر قوت بھی آ جاتی ہے، پھر عزت بھی آ جاتی ہے۔ مَا كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزید لہو فی حرثی، ہم اس سے اور بڑھا دیں گے۔ یعنی آخرت کی کھیتی کی ہے، آخرت کی کھیتی ہے کہ بندہ نیت رکھے کہ میں 10 روپے مسجد نو دیتے ہیں، یا اللہ اس دا سیلہ میں نو کل قیامت والے دہاڑے عطا کر دے، اور خالصاً یا اللہ میں تیری رضا واسطے دیندہ۔ اے نہ زندے ہوئے اندر ہوئے کہ جناب میں 10 روپیے دیندہ پہ تو دنیا تے میں لب جان، میرے کو ڈھیر پیسے ہو جان، اور آخرت دیو دے ذہن چی نہ ہوئے گا۔ جدو بھی کوئی چیز دیو آخرت واسطے جدو دیو گے، او دی رضا واسطے خالصاً دیو گے، تو پھر کی ہوئے گا، پھر آخرت بھی سمر جائے گی تو دنیا بھی سمر جائے گی۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہو فی حرثی، بڑھا دی جائے گی۔ اور آگے فرمایا وما کان یرید حرث الدنیا نوتی منہا، کہ جو دنیا کی چاہتا ہے، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا فرمایا، نوتی منہا، اس میں سے تھوڑا سا دے دیتے ہیں، اس میں سے تھوڑا دے دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، اور آگے فرمایا آخرت وچ او دے واسطے پھر کچھ بھی نہیں، او دا حصہ آخرت وچ کوئی نہیں۔
اور یاد رکھنا کہ جدو بھی کوئی چیز دیو، مدرسے نو دیو، مسجد نو دیو، کسے غریب تے صدقہ کرو، یا کسے خطیب نو کوئی کتاب لے کے دین دیو حدیث دی، قرآن پاک کسے حافظ قرآن نو لے کے دین دیو، کسے عالم دین نو کتاباں لے کے دین دیو کہ پڑھے، درس نظامینیاں لے کے دین دیو، باقی کتب بھی حدیث دیاں جڑیاں علماء پڑھ دینے اگر کوئی لے کے دیندہ ہے تو ذہن چے گل رکھنی ہے خالصاً اللہ دی رضا واسطے، کہ اس پروردگار دی رضا واسطے اے ایسا کم کرنا ہے۔ آؤ ہن میں تو انہوں اگے لے کے چلنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق تے جدو سوار ہون لگے سن، میں ایتے چھوڑیا سی پچھلے جمعۃ المبارک تے، براق تے جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہون لگے سن تے ادوں پہلی سرکار نے اپنی امت دا غم سی پہلا، اور دوسرا سی میرے والدین جڑے نے اے میری امت چ ہون اور میرا کلمہ پڑھن، تاکہ کوئی 14ویں 15ویں صدی دا ملا اے نہ آکھے جی او جی انہاں نبی پاک دا کلمہ کو نہیں سی پڑھیا، او فلاں سن او مسلمان نہیں سن، یعنی کسی دا کوئی اعتراض نہ رہ جائے۔ سن نبی دے غلام جدو مدینے دے تاجدار، سونے مکے دے والی، ودوہا دے مکھڑے والے، واللیل دیوں زلفاں والے، ماں زاگ دے کاجل والے، سونے اللہ دے محبوب جدوں سواری تے سوار ہو گئے نے، میرے نبی دے غلاموں ادھر سرکار سواری تے سوار ہوئے نے، براق تے سوار ہوئے نے، جدوں سرکار چلے نے براق نو سواری نو جدوں لگام دیتی ہے، اے چل دیئے نال جبریل بھی نے، نال میکائیل بھی نے، نال اسرافیل بھی نے، نال فرشتیاں دی جماعت بھی ہے، اے نال فرشتیاں دی جماعت بھی ہے۔ اے نبی دے غلاموں جدو تھوڑا جا سرکار چلے نے، فضا دی اندر جا رہے نے، ہوا دی اندر جا رہے نے، ادھر جبریل امین عرض کر دینے کملی والے سونیاں اللہ دیا محبوبہ، سرکار فرمایا جبریل کی گلے دس کی گلے عرض کیتا، کملی والے سجے پاسوں کھبے اگوں پیچھوں وعدہ یون گیاں، سونیاں تساں توجہ نہیں ہو دینی، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، انجھے تھوڑی دیر ہوئی، ادھروں سجی سیڑ تو ایک آواز آئی، آکھیا جی میری طرف متوجہ ہونا، میں ذرا تواڈے نال گل کرنا چاہنا وا، سرکار نے توجہ نہیں دیتی، ادھروں کھبی سیڑ تو پھر ایک آیا، ادھروں بھی آواز آئی، آکھدا جی میں تواڈے نال گل کرنا چاہنا وا، میرے نال گل کرو نا، میرے ول متوجہ ہونا، سرکار نے توجہ نہیں دیتی، تھوڑی دیر گزری، ادھر سامنے ایک عورت بن سمر کی آ گئی، آنکھ دیئے ذرا میرے ول توجہ کرو نا، ذرا مینوں ویکھو نا، میں تواڈے نال گل کرنا چاہنی ہاں۔ ادھر مدینے دے تاجدار نے او دے ول بھی توجہ نہیں کیتی، میرے نبی دے غلاموں جدو توجہ نہ کیتی، تھوڑی دیر اگے چلے نے، حضرت جبریل امین عرض کر دینے سونیا کملی والے سونیا ودوہا دے مکھڑے والے واللیلیاں زلفاں والے ماں زاگ دے کاجل والے سونیا محبوبہ، اگر تسی سجے پاسے علی آواز جڑی ہے او در اگر توجہ دین دے، تسی انہاں دی گل سن دے، اے مجوسیت دا دائی سی، اے عیسائیت دا دائی سی، ایک پاسے عیسائیت دا ایک پاسے یہودیت دا، اگر اے دی گل سن دے تواڈی امت عیسائی ہو جاندی، اے دی گل سن دے توجہ کر دے تواڈی امت یہودی ہو جاندی، تے جڑی سامنی سی ایسی دنیا بن سنور کے آئی، اگر تسی اس دے وال توجہ فرما دے تے سرکار تواڈی امت جڑی ہے پھر دین تے دنیا نو ترجیح دین دی۔ اور یاد رکھنا جیڑا بھی سرکار دمتی ایتھے نکتے دی گل ہے، غور کرنا بھائی، جبریل نے عرض کیتا سونیا اگر تسی اے دے ول توجہ کر دے، کہ دے ول اور جڑی عورت سامنے آئی سی،
اے دے ول اگر تسی توجہ کر دے تو پھر تواڈی امت دین تے دنیا نو ترجیح دین دی، دین تے دنیا نو ترجیح دین دی۔ پتہ چلیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا جیڑا بھی سچا تے سچا غلام ہے نا، او دین تے دنیا نو ترجیح نہیں دیندا، دنیا اتے دین نو ترجیح دیندا ہے۔ جیڑا سرکار دا سچا تے سچا غلام ہے او دنیا نو ترجیح نہیں دیندا اور دین مصطفیٰ نو ترجیح دیندا ہے، دین مصطفیٰ نو عزت دیندا ہے، دین مصطفیٰ نو سامنے رکھدا ہے اور دنیا نو پیٹ دے پیچھے رکھدا ہے۔ اور دعا کیتا کرو کہ سونیا مالکا سانو دنیا اتے دین نو ترجیح دین دی توفیق دے۔ میرے نبی دے غلاموں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تھوڑا جا اگے چلے تے آگیا سونا مدینہ۔ جدو مدینہ شریف آیا ہے، مدینہ منورہ آیا ہے، ان جبریل پیرت کردے نے سونیا کملی والے آ، سونیا ودوحا دے مکھڑے والے آ، واللیل دیوں ظلفاں والے آ، معاذاک دے کاجل والے آ، سونیا محبوبہ ذرا رکو نا۔ فرمایا کی گلے، عرض کیتا سونیا ودوحا دے مکھڑے والے آ، اے او جگہ ہے جتے سونیا تساں ہجرت کر کے آنا ہے، اے او جگہ ہے جتے سونیا تساں ہجرت کر کے تشریف لے کے آنا ہے۔ سونیا ایتھے دو نفل پڑھو، مدینے دے تاجدار نے اوتھے نفل پڑھے نے، نفل پڑھ کے میرے نبی دے غلاموں حضور پھر اگے چلے نے۔ میرے نبی دے غلاموں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر ویکھی، قبر وچ ویکھیا، نظر ماری، ہن براق تے نے براق بجلی تو بھی تیز جا رہے آئے، نظر ماری حضرت موسیٰ علیہ السلام نو قبر چ ویکھیا، نماز پہ پڑھ دے میں کی کر دے پہنے نماز پہ پڑھ دے نے، قبر وچ ویکھیا نماز پہ پڑھ دے نے۔ اللہ تیز ہوئے بجلی تو بھی براق تے پھر اتے سوار بیٹھے ہون مدینے دے تاجدار۔ میں نے دسو اسی باس تے بیٹھے ہوئے تے این کیتیاں پینڈ لگ جاندہ ہے یا کوئی بورڈ ہوئے تے لگ جاندہ ہے تو سانو نہیں پتہ لگتا بورڈ کیڑا سی۔ تے میں کیا مدینے دے تاجدار دی کنیت نظر تیز ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ قبرے چنے تے نماز پہ پڑھ دینے تے ویکھ لیا۔ آسن نبی دے غلاماں آلہ حضرت عظیم البرکت الہرام آپ کی فرمان دینے کہ جیڑا سونا نبی اتنی تیز سواری تے سوار ہوئے تے قبر وچوں موسیٰ علیہ السلام نو ویکھ لوے، نماز پڑھدیاں ویکھ لوے تے پھر مدینے شریف وچ رہ کے روزہ اتر دے اندر قبر مبارک دے اندر رہ کے پھر کائنات نو سونا کیوں نہیں ویکھ لیندا؟ وہ سونا ویکھ رہا ہے، اپنے غلاماں دیاں بولیاں بھی سونا سندا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت العلامہ فرمان دیں سر عرش پہ ہے، سر عرش پہ ہے تیری نظر، سر عرش پہ ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری گزر،